اسٹوڈینٹس آج ہم دیکھیں گے کہ لا آف گریویٹیشن جو ہے کیا نیوٹن تھرڈ لا آف موشن کو اوبے کرتا ہے یا نہیں. یعنی ہم اگر لا آف گریویٹیشن کی اسٹیٹمنٹ پہ جائیں تو سر آئزیک نیوٹن نے بات کی تھی کہ اس کائنات کی کوئی سی بھی دو میٹر آبجیکٹس جو ہے اگر آپ ان کو سلیکٹ کر لیتے ہیں تو ان دو آبجیکٹس کے درمیان ایک اٹریکٹیو یا میں یوں کہہ سکتا ہوں کہ ایک وہ کشش جو کہ ایک دوسرے کو اپنی طرف کھینچ رہی ہے وہ ایگزسٹ کرتی ہے. اب وہ جو طاقت ہے وہ جو فورس ہے وہ کس اس کی مقدار یا اس کی میگنیچیوڈ کتنی ہو سکتی ہے اس کا اگر ہمیں اندازہ لگانا ہو تو ہم ان دونوں آبجیکٹس کے جو میسز ہیں ان کا پروڈکٹ لے لیں گے اور ان پروڈکٹ کو گریویٹیشنل جو ہمارے پاس ایک یونیورسل کانسٹنٹ ہے جی اس سے ملٹیپلائی کریں گے جس کی کہ ویلیو جو ہے وہ ایک کانسٹنٹ ہے تمام میٹر آبجیکٹس کے لیے. اب وہ ان کے درمیان کوئی انسولیٹر ہو یا ان کے درمیان ایئر ہو یا ان کے درمیان کچھ بھی نہ ہو یعنی ایئر بھی نہ ہو یہ جی کی ویلیو کانسٹنٹ ہے. جبکہ وہ فورس جو ہے یعنی اس میگنیچیوڈ کو پھر ہم ڈیوائڈ کرتے ہیں ان دونوں میٹر آبجیکٹس کے جو سینٹرز کے درمیان فاصلہ ہے ڈسٹینس ہے جو کہ اگر آر ہے تو پھر ہم وہ آر اسکوائر سے اس نمبر کو ڈیوائڈ کرتے ہیں. تو یہ جو ہمارے پاس نمبر آتا ہے جو کہ نیوٹنز میں اس کے یونٹس میں ہم اس کو میئر کریں گے تو یہ ہمارے پاس کیا ہوگا جی یہ وہ اس فورس آف اٹریکشن کی میگنیچیوڈ ہوگی جو کہ نیوٹن نے اپنے لا آف گریویٹیشن میں پیش کی تھی. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آخر اس میں جو نیوٹنز کا تھرڈ لا آف موشن ہے کیا اوبے ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے. یعنی اگر چلیں یہ اے آبجیکٹ ہے جس کا میس میں m1 کہہ رہا ہوں اور یہ بی آبجیکٹ ہے جس کا میس میں m2 کہہ رہا ہوں تو اس لا کے مطابق لا آف گریویٹیشن کے مطابق اس طرح سے ہے کہ یہ جو باڈی ہے اے یہ بی کے اوپر ایک فورس لگا رہی ہے ٹھیک ہے. اور اگر میں یوں بات کروں کہ بی باڈی اے باڈی کے اوپر فورس لگا رہی ہے یعنی پھر نیوٹن تھرڈ لا بھی ادھر اپلائی ہو رہا ہے. اگر ہم اس طرح سے دیکھیں کہ فورس تو ایک ہی ہے جو کہ پیئر میں ایگزسٹ کر رہی ہے اور پھر وہ فورس کی میگنیچیوڈ ہم نے دیکھا کہ وہ کس طرح سے انکریز اور ڈیکریز کر سکتی ہے. یعنی میسز سے کس طرح سے انکریز کرتی ہے کہ میسز کا پروڈکٹ جو ہے اگر آپ کا پہلے سے زیادہ آئے گا تو یعنی اگر اس میس کو میں اور بڑھا دوں گا اور ریڈیس کو میں کانسٹنٹ کر لوں گا ان کے درمیان جو ڈسٹینس اسے چینج نہیں کرتا تو یہ فورس زیادہ ہو جائے گی. یعنی اس سے اور اگر میس میں کم کر دیتا ہوں کسی ایک باڈی کا تو پروڈکٹ کے طور پہ وہ کم آئے گا میس اور پھر اس سے اوور آل میس کا پروڈکٹ کم ہو جائے گا یعنی فورس بھی کم ہو جائے گی. یعنی اس کا مطلب ان میں ڈائریکٹ ریلیشن ہے. جبکہ اگر ہم یہ بات یوں دیکھیں کہ اگر ان دونوں باڈیز کے درمیان جو ڈسٹینس ہے اگر فرض کریں 1 میٹر ہے اور اس کو میں تھوڑا سا بڑھا کر 1.5 میٹر کر دیتا ہوں تو یہ فورس پہلے کی نسبت بہت کم ہو جائے گی. یعنی کہ اس کا جو افیکٹ پڑتا ہے ڈسٹینس کو بڑھانے سے وہ اس کے اسکوائر ٹائم ایسے لگتا ہے جیسے ہم نے ڈسٹینس تھوڑا سا معمولی سا بڑھایا تھا لیکن فورس بہت زیادہ گھٹ گئی اور اسے ڈسٹینس تھوڑا سا کم کیا یعنی کلوز کیا تو فورس ایک دم سے زیادہ ہوگی. اس لیے ہم اسے اسکوائر ٹائمز جو ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ اس کے فورس جو ہے انورسلی پروپورشنل ہے. تو پھر اگر اوور آل ان دونوں ریلیشنز کو اگر ہم کمبائن کر کے دیکھیں تو ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ جو فورس ہے اس کا جو یہ یعنی ڈائریکٹلی پروپورشنل ہے اس ٹوٹل نمبر کے یعنی جو کہ m1 m2 اوور r اسکوائر سے حاصل ہوتا ہے ٹھیک ہے. یعنی جو بھی ایک ہمارے پاس یہ کوانٹٹی حاصل ہوتی ہے اس کے کیا یہ ڈائریکٹلی پروپورشنل ہے. اور اگر میں اس پروپورشنلٹی کے سائن کو ایکوالٹی میں تبدیل کرنا چاہتا ہوں تو پھر نیوٹن نے ایک جو ہے وہ کانسٹنٹ یہاں پہ جو انٹروڈیوس کرایا تھا جسے گریویٹیشنل کانسٹنٹ جی کہا گیا تھا جو کہ بعد میں کیونڈش جو ایک ہمارے پاس کہہ سکتے فزسٹ ہے کیمسٹ ہے انہوں نے اس کے اوپر ورک کیا تھا اور پھر آفٹر ان کی ڈیتھ جو ہے وہ اس جی کی ویلیو جو ہے وہ مل گئی تھی جو کہ آج اب اس کو اپروکسیمیٹ جو اس کی یعنی اپروکسیمیٹ سی کہہ رہا ہوں کچھ ویلیوز کچھ جگہوں پہ یہ ویلیو تھوڑی سی تبدیل ہوتی ہے لیکن ہم اسے کانسٹنٹ ہی تصور کرتے ہیں کہ جو کہ 6.673 انٹو 10 ریز ٹو دی پاور -11 نیوٹن میٹر اسکوائر پر کے جی اسکوائر ہے. تو اس طرح سے یہ اگر ہمیں یہ تمام ویلیوز ہم لکھیں تو ہم وہ فورس بھی یعنی اس کی میگنیچیوڈ نکال سکتے ہیں جو کہ ان دو باڈیز کے درمیان ایگزسٹ کرتی ہے. یعنی اب ہم اسی بات کو اگر اس طرح سے ہم سمجھ کے دیکھیں کہ ارتھ جو ہے ہم نے دیکھا کہ جی نیوٹنز کے مطابق جو ہے کہ یہ فورس جو ہے ایک ہر آبجیکٹ کے اوپر لگ رہی ہوتی ہے اور وہ آبجیکٹ جو ہے زمین کی طرف ہی گر رہا ہوتا ہے. یعنی ہمیں اسیوم ہوتا ہے کہ صرف زمین ہی جو ہے وہ ایک فورس لگا رہی ہوتی ہے آبجیکٹ کے اوپر جبکہ یہ آبجیکٹ جو ہے اگر کچھ بھی ہو بال ہو کوئی پتھر ہو یا کوئی بھی آبجیکٹ ہو یہ کیا زمین پہ فورس نہیں لگا رہا ہوتا تو یہ لگا رہا ہوتا فزیکلی ہمیں نظر نہیں آ رہا ہوتا یعنی ہم اسے محسوس نہیں کر سکتے. جیسے کہ
اس فورس کو بھی تو ہم نہیں محسوس کر سکتے جو ارتھ اس پہ لگا رہی، لیکن اسے ہم دیکھ سکتے ہیں، یعنی ہم اسے جب اس موشن پروڈیوس ہوتا ہے اور باڈی میں جو ایکسلریشن پروڈیوس ہوتی ہے اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ واقعی ایک فورس ہے اور اسی کی ڈائریکشن میں باڈی ایکسلریٹ کر رہی ہے۔ تو اب یہاں پہ اگر ہم نیوٹن تھرڈ لا کو اپلائی کر کے دیکھیں تو یہ ہمیں بات پتہ چلتی ہے کہ یہ باڈی اے بھی اس ارتھ کے اوپر جو ہے وہ فورس لگا رہی ہے اتنی ہی میگنیچیوڈ میں، جو کہ پھر نیوٹن سیکنڈ لا کے مطابق ہمیں بات یوں سمجھ آتی ہے کہ چونکہ ہم نے پڑھا تھا کہ اگر میس بڑھاتے جائیں گے آبجیکٹ کا تو ایکسلریشن جو ہے وہ کیا ہو جائے گی جی، کم ہوتی جائے گی، اور اس میں ہم اگر فورس کانسٹنٹ رکھتے ہیں، یعنی چونکہ وہ جو ایک ان دونوں میں طاقت یا ایک وہ فورس جو کہ ایگزسٹ کرتی ہے وہ تو کانسٹنٹ ہے، جتنی طاقت ارتھ اس پہ لگا رہی ہے آبجیکٹ پہ اتنی ہی طاقت یہ اس پہ لگا رہی ہے۔ اب چونکہ میس ارتھ کا اس آبجیکٹ کے میس سے بہت بہت بگر ہے، اتنا بگر ہے کہ ہم اس آبجیکٹ کے میس کو ارتھ کے میس کے مقابلے میں زیرو کنسیڈر کرتے ہیں، تو پھر ایکسلریشن جو یہ آبجیکٹ ارتھ کی یعنی ہم کہہ سکتے ہیں موشن میں پروڈیوس کرے گا وہ بھی زیرو ہی کے ہم یعنی قریب قریب محسوس کرتے ہیں۔ تو اس وجہ سے پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ہمیں بظاہر نظر نہیں آتا کہ یہ فورس جو ہے وہ آبجیکٹ ارتھ پہ لگا رہا ہے، لیکن اگر ہم اس کو دیکھیں بائی پراپرٹی اور کنسیپٹ کے جو نیوٹن نے جو اپنے لا آف گریویٹیشن میں پیش کیا اور جو نیوٹن تھرڈ لا بتاتا ہے تو اس میں واقعی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دوسری آبجیکٹ بھی ارتھ کے اوپر اتنی ہی فورس لگا رہی ہوتی ہے۔